کل کی تاریخ کے اندر جو ہماری گورنمنٹ تھی، جو پارلیمنٹ تھی، وہ اپنا جو آئینی مدت ہوتی ہے وہ پوری کر لی اس نے، اور وہ گورنمنٹ ختم ہوئی۔ اس کے بارے میں زیادہ پولیٹیکل جو بحث ہے یا ڈسکشن ہے اس کے اندر اوائڈ کرتے ہوئے نہ صرف ایک ریگریٹ کا شو کروں گا۔ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم جب آئی تھی تو پی ڈی ایم نے کس لیے آئی گئی تھی اور ان کے مقاصد کیا تھے، اور وہ بس انہوں نے جو اچیو کرنا تھا ایک لیول پلینگ فیلڈ بنانی تھی، ریونج لینا تھا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا تھا وہ سب باتیں اپنی جگہ ان سب کو سائڈ پہ کرتے ہوئے۔ لیکن اگر ہم نے پولیٹیکلی کوئی لاس کیا ہے نا اس سال کے اندر، وہ یہ لاس ہوا ہے کہ انفارچونیٹلی پچھلے سال 27 اکتوبر کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ وہی والی پریس کانفرنس کا میں حوالہ دے رہا ہوں جس میں آئی ایس آئی کے جو ہیڈ ہیں ندیم انجم وہ بھی آئے تھے۔ بالکل ان یوزول تھا۔ اب وہ دونوں طرح سے کیا گیا کہ نہیں آنا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا، بتا دینا چاہیے تھا، ان کا کام ہی نہیں تھا، دونوں آرگومنٹس کو چھوڑتے ہوئے۔ اس میں جو سب سے کام کی بات تھی وہ یہ تھی کہ آرمی کے جو پریس ریلیز کے ہیڈ ہیں وہ، اور آئی سی آئی کے بھی ہیڈ، کیونکہ آئی سی آئی جو ہے وہ ہماری ہمیشہ سے رہی ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیپ سٹیٹ کا۔ ہلری کلنٹن جو ہے اس نے بھی اگر دنیا کے اندر ایک لیکچر کے دوران اگر کہ ایگزامپل دینی پڑی اسے کہ ڈیپ سٹیٹ ہوتا کیا ہے، اب اس کے سامنے امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے سامنے پوری دنیا ہے، تو اس نے ایگزامپل پاکستان کی دی تھی کہ ڈیپ سٹیٹ کسے کہتے ہیں۔ تو اس ڈیپ سٹیٹ کی جو کہہ سکتے ہیں نا کہ جو اصل کور ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا بھی انر جو ہم کہیں گے نا، وہ آئی سی آئی ہوگا۔ تو اس کے ہیڈ کو بھی سامنے لے آئے، اور جو آرمی اٹ سیلف ہے اس کے بھی جو اسپوکس پرسن ہے وہ بھی آ گئے، اس کے بھی ڈی جی آ گئے سامنے، اور انہوں نے آ کے یہ بات کہہ دی جو کہ ملٹیپل ٹائمز پہلے بھی ریپیٹ ہوئی، لیکن اس بات کو کہہ دیا کہ مارچ 2021 اس سے ہماری جو قیادت ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی پاسٹ میں ہوا اب ہم اے پولیٹیکل ہیں، اور اب ہمارا سیاست اور سیاست کے اندر جو مداخلت ہوتی ہے یا فیور کرنا یا کسی کو پل کرنا پش کرنا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب ہم نیوٹرل ہیں۔ اور اس کے اوپر تو اس کا ثبوت جو ہے نا وہ عمران خان کے بیانات بھی ہیں۔ عمران خان نے کتنی دفعہ ذکر کیا تھا اس چیز کا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور نیوٹرل یہ ہوتا ہے، اور نیوٹرل وہ ہوتا ہے۔ آپ کو اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، یا تو آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے شر کا یا باطل کا ساتھ دینا ہے۔ عمران خان نے خود کتنا بیانات دیا، جس سے آپ کو یہی پتہ لگتا ہے کہ نیوٹرل کا جو ورڈ ہے یہ اس ہائی اپس کے اندر نا کافی ٹائم سے بولا جا رہا تھا، تبھی عمران خان اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اگینسٹ ہو گئے آپ۔ پھر ایک اور ٹی وی چینل کے اوپر ایک انٹرویو کے اندر جب فرسٹ ٹائم جو عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی، تو اس کے بعد جو فرسٹ ٹائم جو پہلا ایک ڈائریکٹ ورڈ یوز کیا گیا نا کہ ہاں جی یہ باہر کی مداخلت تھی، باہر سے تھا یا ان سائڈ تھی، تو منصور علی خان کا جو ٹی وی پروگرام تھا اس کے اوپر فواد چودھری آئے ہوئے تھے، اور ظاہر بات ہے تب تو پی ٹی آئی کے وہ پیش تھے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بن سکی، ظاہری بات ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا ساتھ نہیں دوسروں کا ساتھ دیا، کہنا چلیں کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ساتھ نہیں دیا، یعنی کہ وہ بھی ہنٹ دیا گیا کہ نیوٹرلٹی کی طرف، کہ چلیں کم از کم نیوٹرلٹی کی طرف رہے، وہ حکومت کو بچایا نہیں گرنے سے۔ میں ڈیٹ تو یاد نہیں کر سکتا، لیکن جب عمران خان کے اگینسٹ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا تھا تو اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے شاہد خاقان عباسی جو نو کانفیڈنس کی حد تک تو بڑے ایکٹیو تھے، بعد میں پھر وہ ایکٹیو نہیں ہوئے، اور بعد میں تو بلکہ یہ حال تھا کہ کل کا انہوں نے یہ بولا تھا کہ عوام کے لیے شکر ہے کہ یہ جان چھوٹی اس کی، ایسی پارلیمنٹ سے اور ایسی حکومت سے جس نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی کہ ان ادر ورڈز کیا مطلب ہے، جو کچھ کیا اپنے لیے کیا، سیاست اپنی سیدھی کی، اپنے کیسز معاف کروائے، عوام کو صرف پریشان کیا مہنگائی سے اور وہ کر کے، وہ جو عام آدمی کی ایک بات ہے۔ تو اینی وے میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر شاہد خان عباسی نے، جب میں پرانی بات کر رہا ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کچھ ہفتے پہلے یا کچھ مہینے پہلے یہ بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ عمران خان کی سپورٹ چھوڑے گی نہیں نا، میدان ہمیں ملے گا نہیں خالی، جب تک سپورٹ ہے، جب سپورٹ ہٹ جائے گی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہنٹ سارے جو تھے نا وہ نیوٹرلٹی کی طرف تھے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اتنی زیادہ جو کہہ سکتے ہیں کہ جو نیگیٹیوٹی
اور ان کو جو ڈی مورلائز یا ان کے بارے میں جو بات کہی جا سکتی تو وہ ایک طرح کا وہ ہو گیا کہ یار اس سے ہم نے پیچھے ہٹ جانا ہے بس. ہمارا اس میں اتنا جو یہ گندی سیاست ہے نا کہ اگر آپ اس میں کچھ کریں گے تو اور آپ کی لیگیسی خراب ہوگی. تو میں یہ صرف اس چیز کو ازیوم کرتے ہوئے جو اصل بات ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ 27 اکتوبر کو پھر ان دونوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارا یہ فیصلہ مارچ 2021 سے، اور یہ ہمارا صرف سپہ سالار یا کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ آئندہ آنے والی جو 15-20 سال کی قیادت ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اب فوج جو ہے وہ اپنا جو اصل کام ہے اس پہ رہے گی. سیاستدان اکٹھے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ہم اس کے اندر اب بیچ میں نہیں گھسیں گے. تو اس کے اوپر میں نے اس کے کوئی تقریباً سوا مہینہ کے بعد میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی ادھر ہی کہ پاکستان آرمی کا اے پولیٹیکل ہے اور رہے گی کیا اے پولیٹیکل. اور میں نے اپنے بہت زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بہت آپٹمسٹک ویوز کے ساتھ میں نے اس بات کو شیئر کیا تھا. اس سے کچھ عرصے پہلے سے میں یہ بات بولتا آ رہا ہوں کہ سٹینس یہ ہونا چاہیے کہ بھئی فوج جو ہے نا وہ ہماری پروفیشنل آرمی ہونی چاہیے، ہماری آرمی جو ہے وہ ہمارا پرائیڈ ہے، اس سینس میں بات کی جائے. اور یہ کہ ہاں بالکل فوج کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ ایک مورل ہائی گراؤنڈ اتنا کریٹ کروا لیں کہ فوج کی مداخلت جو ہے نا کسی لیول کے اوپر بھی وہ ایک دم سے کہا جائے کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، فوج نے تو کیا ہی نہیں ہے، فوج کر ہی نہیں سکتی ہے. اور میں ان آنیسٹی سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ایسا تھا. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً عمران خان کے جو نیگیٹو بیانیہ تھا فوج کے اگینسٹ ہو گیا تھا اور جو آرمی چیف کے اگینسٹ ہو گیا تھا اس کو تھوڑا بہت ضرور ٹیکل کیا گیا تھا، لیکن زیادہ نہیں. جس طرح فوج کر سکتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، ISI کر سکتی ہے، انہوں نے اس طرح نہیں کیا تھا. اور میرے خیال میں کہ جب سچویشن بالکل چینج ہو جانی چاہیے تھی، بالکل ہی چینج ہو جانی چاہیے تھی، جب جنرل باجوہ چلے گئے اور جنرل عاصم منیر آ گئے. اب جنرل عاصم منیر کی لیول کے اوپر اگر آپ آ کے سوچیں نا تو ایک بندہ جو ISI کا ہیڈ رہا اور اس نے اپنے پرائم منسٹر کے پاس جا کے ایک بات کی، انٹرنل کانٹینٹس اس کے ایگزیکٹ جملے جو بھی تھے، لیکن اس کی کوئی ڈینائل نہیں کسی نے بھی نہیں کیا آج تک. تو آگے بتایا کہ آپ کی بھی فیملی کے اندر یہ ہو رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، واٹ ایور، کہ آپ کے کانٹیکٹس یا آپ کی جو غلط ڈیلنگز ہو رہی ہیں تو آپ کے لیے پرابلمٹک ہوں گی، تو ان کو فارغ کر دیا گیا. عاصم منیر کے پوائنٹ آف ویو سے امیجن کریں کہ اس بندے نے تو سوچا ہوگا میرا کیریئر گیا. جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ ریٹائر ہو رہے تھے، فیو ڈیز کی بات تھی لیکن پہلے وہ ریٹائر ہو رہے تھے. یعنی اس بندے نے تو سوچا ہوگا میرا کیریئر گیا، ختم میرا کیریئر. تو اس بندے کے لیے کتنا ایک ریورسل تھا وہ والا، رائٹ. اور جو ٹی وی کے اوپر جو جرنلسٹ بات کر رہے تھے تو اس کے اندر بھی یہ تھا کہ جنرل باجوہ کو یہ تھا کہ عاصم منیر کے علاوہ اور ریکمنڈیشنز آئی تھیں لیکن عاصم منیر میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. اور اسی طرح عمران خان کو بھی یہ تھا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے عمران خان بھی تیار، جن کو اتنا برا بھلا کہا، یعنی کہ اتنا بڑا برا بھلا کہا، اس لیول پہ چلے گئے کہ میر جعفر میر صادق والی باتیں کی جا رہی ہیں، رائٹ، غدار. اور وہ اس کیٹیگری کے اوپر کہ اس نے اپنے ملک کے بجائے گوروں کے ساتھ جو ہے نا وفاداری دکھائی تھی، اتنا بڑا غدار. تو ساتھ ہی ایگری کرا لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں ایگریڈ ہوں میں. تو اگینسٹ آل آڈز کیا ہوا کہ عاصم منیر بن گئے، یعنی کہ ناٹ سم ون جو کہ جس کی ضرورت تھی. جنرل باجوہ بھی نہیں چاہ رہے تھے، عمران خان بھی نہیں انٹرسٹیڈ اس میں. جنرل فیض حمید نے ریزائن دے دیا. جو عمران خان کے سارے ہوپس تھے جنرل فیض حمید نے خود ریزائن دے دیا، حالانکہ وہ تو ان کا تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں، ان کی تو ابھی سروس والی بھی رہی تھی. تو اس سے آپ کو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ جو پیچھے بیک گراؤنڈ تھا جس کے اوپر میں بھی نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ فیض حمید نے کیا سوچا ہوا تھا، کیا چاہا تھا اور ایونچولی ہوا کیا. اب جو نئی پھر اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، جو نئے آرمی چیف آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عمران خان سے ریلیٹڈ، جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ، رجیم چینج کہیں نہ کہیں، ارشد شریف سے ریلیٹڈ کوئی بات، اینی ون کسی کا بھی نام لے لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جنرل عاصم منیر کا لاجیکلی اگر آپ دیکھیں نا تو ان میں سے کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن کیس کیا بنایا گیا کہ دوبارہ سے ری ڈائریکٹ اس طرف کر لیا گیا. اب 9 مئی کی طرف ہم آتے ہیں تو 9 مئی سے ایک دن پہلے تک اگر آپ امیجن کریں، 8 مئی کو امیجن کریں آپ، عمران خان کس قدر کہہ سکتے ہیں نا پولیٹیکل ریلم کے اندر کس قدر انٹچبل بن گیا تھا، ابو لا کہ جو مرضی بولے، آرام سے پریس کانفرنس میں DG SPR صاحب کان کھول کے میری بات سن لیں، اور فلانے تم یہ ہو، فلانے ایسے ہو.
اور نام لے کے ڈی جی آئی سی کا اور جلسوں کے اندر، اور یعنی کہ سے کہتے ہیں کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا، کسی قسم کا لحاظ نہیں رکھا۔ 9 مئی کا کیا ٹریپ تھا یہ والا؟ چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ٹریپ تھا، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا میں انکلائنڈ بھی ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے ٹریپ تھا وہ والا، لیکن اگر میں اپنے گھر کے دروازے کھول دوں، یہ کسی کو لائسنس تو نہیں دیتا کہ آ کے اب چوری کرو اور توڑ پھوڑ کرو اور جو مرضی کرو، تو اگر آ کے کوئی کرے گا تو پھر تو سزا تو وہی رہے گی اس کے اوپر۔ تو ٹریپ تھا نہیں تھا؟ عمران خان کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ تو اتنا پاورفل ڈے تھا کہ عمران خان کا اریسٹ ہوا پاکستان کے اندر، ایسا وہ پروٹیسٹ نکلا، پلان تھا نہیں پلان تھا، لیکن ایسا پروٹیسٹ نکلا اور اتنا وائڈ اسکیل نکلا کہ ظاہر بات ہے پریشانی والی بات ہو گئی تھی، اچھی خاصی پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی یہ والی۔ اور اس کے بعد عمران خان کا پھر ساتھی عدالتوں نے آزاد کر دیا، یعنی کہ وہ اتنے بڑے لیول کے اوپر آ گیا تھا عمران خان کہ اریسٹ بھی کر لیا گیا نا تو رہا کروا دیا گیا، اور اتنا پولیٹیکل پریشر۔ اس اللہ کے بندے نے ایک غلطی کی اور بہت بڑی غلطی کی، غلطیاں تو بہت ہیں لیکن باقی تمام غلطیوں کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا وقت اور حالات مہربان رہے عمران خان کے اوپر کہ عمران خان کی پکڑ نہیں ہوئی کبھی بھی، اپنے جتنے مرضی یو ٹرنز اور غلط بیانی اور الٹی بات ہے وہ کبھی پکڑ نہیں ہو سکی۔ یہاں پہ صحیح پکڑ ہو گئی، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے عدالت میں بیٹھ کے انگلش میں کہہ دیا کہ اونلی ون مین عاصم منیر، وہ یہ کر رہا ہے کہ ان کا کیا لینا دینا پرانی جو کچھ ہوتا رہا تھا۔ دسمبر میں ٹیک کیا تو 6 مہینے پہلے تو عاصم منیر کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا بھائی، وہ بندہ تو بالکل ہی کھٹے لائن والی سائڈ پہ تھا، کلوز ٹو ریٹائرمنٹ، کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اس کو آپ اس طرح بلیم کر رہے ہیں۔ عمران خان صرف باہر آ کے نا اسٹرانگ ورڈز میں 9 مئی کو کنڈیم کرتا، اور یہ کہ جنہوں نے توڑ پھوڑ کیا، جنہوں نے یہ کیا اور جنہوں نے ملک کے املاک کو نقصان پہنچایا، ہمارے شہداء یہ وہ اس طرح کر کے، تو وہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا فل ورڈز میں کنڈیم کیا جاتا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی بچت ہو جانی تھی اس میں بھی، لیکن عمران خان نے نہیں کیا، اور بلکہ اس طرح کے بیانات دے دیے کہ اگر دوبارہ مجھے پکڑا جائے گا تو اس سے بھی برا ہوگا، پھر تو اس سے بھی برا ہوگا۔ یہاں پر پھر ظاہری بات ہے کہ ایک جو اسٹیبلشمنٹ تھی بہت ریسپیکٹفل، لیکن انہوں نے اسٹیپ لے لیا یہ والا کہ نہیں ہم نے اپنا گراؤنڈ اب دوبارہ سے ریکلیم کرنا ہے۔ ہم نے بہت اچھے جا رہے تھے، ہم لوگ بہت اچھے جا رہے تھے۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں 27 اکتوبر والی بات تھی وہ بہت ہی بڑی اچیومنٹ تھی۔ اب آپ لوگ کیونکہ میں پولیٹیکل بات کروں آپ سب مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ہر جملے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، تو لیکن بات انڈرسٹینڈ یہ کر لیں کہ آرمی کا تاریخ میں جو بھی رول رہا تھا نا، کبھی کنفیس نہیں کیا تھا آرمی نے، کبھی کنفیس نہیں کیا، لیکن ابھی جو ہے وہ کنفیس کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کی تھیں ہم اسے اپنے خون سے دھو رہے ہیں، یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں، اور ہمارا یہ اگلے 15 سے 20 سال کی قیادت کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ لیکن اتنا زیادہ پن ٹو دا وال کیا گیا، اتنا زیادہ کارنر کر دیا گیا، اتنا زیادہ کہتے ہیں کہ اب لمٹ تک لے گئے، آپ بالکل ایکسٹریم لمٹ تک لے گئے کہ پھر ریاکٹ کیا گیا۔ اچھا یہ ریاکشن بھی چلیں ایک لیول تک جو چلتا ہے وہ چلتا ہے۔ کتنا افسوس کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اتنا زیادہ ان کو نئی سپیس دے دی، اتنی زیادہ نئی سپیس دے دی کہ فوجی عدالتیں لگیں۔ اب فوجی عدالت عمران خان کی کیس میں لگی نہیں ہے، لیکن فوجی عدالت کے اوپر آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی اگر غلط ہوا تھا ٹھیک ہے، لیکن کورٹ ٹرائلز ہوں گے، اور اگر کوئی قانون میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کورٹ ٹرائلز جو ہوں گے سویلین کورٹ ٹرائلز وہ ہوں گے، نہ کہ فوجی عدالتیں لگیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ فوج کو اتنا عمران خان نے کتنے گن گائے تھے جنرل باجوہ کے، کتنے گن گائے تھے، ان سے اچھا کوئی ہے نہیں، جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا وہ یہ ہے اور فلانا اور یہ اور وہ، اتنی تعریفیں۔ شہباز شریف نے وہ بھی ریکارڈ توڑ دیے سارے، جنرل عاصم منیر کی تعریف میں آ کے وہ باتیں، اور اتنا بھئی سپیس آپ نے آکیوپائی کرنا تھا، سویلینز نے سپیس لینا تھا واپس، یہ الٹا فوج کو نیا سپیس دے دیا ہے۔ ایگریکلچر، گرین ریولوشن، بھئی فوج کا یہ کام رہ گیا کہ فوج نے پھل اگانے ہیں اور کھیتی باڑی کرنی ہے اور زمینوں کے ایلوکیشن کے اندر جانا ہے، فوج کا یہ کام رہ گیا، آپ نے ایک نیا سپیس دے دیا ہے، بہت ریگریٹ کے ساتھ، لیکن ہم چلے گئے ہیں وہی پرویز مشرف والے ٹائم کو آپ امیجن کر لیں کہ ہم نے بالکل جو ہے نا 15-20 سال ہم پیچھے اپنے آپ کو لے گئے ہیں،
اور کون قصوروار ہے اس پوری ایپیسوڈ کے اندر؟ میں فوج کو نہیں قصوروار کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کا قصور ہے۔ جب تک شہباز شریف جیسے، خواجہ آصف جیسے، اور بڑی لمبی لائن ہے ناموں کی جن کو ناموں کو لیا جا سکتا ہے، ان جیسے سیاستدان موجود رہیں گے جو فوج کے گن گانے والے اور فوج کے اسٹیبلشمنٹ کی اور پولیٹیکل اپنا جو رول ہے آپ نے وہ ادا ہی نہیں کرنا، آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی اچیومنٹ ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی ویژن ہی نہیں ہے، سوائے یہ کہ اپنے کیسز معاف کروانے ہیں آپ نے، اپنے میٹرز کو سیدھا کرنا ہے آپ کو ملک سے کچھ لگے ہی نہیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھئی کیئر ٹیکر کی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر کون ہوگا ہمارا، ابھی تک اسپیکولیشن ہی چل رہی ہے، جی فلانے امبیسڈر ہوں گے پرانے، نہیں شاید فلانا جج ہو جائے گا، ایون راحیل شریف کا بھی نام آ رہا ہے، اور بس وہ ساری بحث چل رہی ہے، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، ملک نے کہاں جانا ہے، کون دیکھے گا ملک کے حالات کو۔ سب کچھ وہ کیا جو یا تو اپنے فائدے کو اور فوج کو دوبارہ سے سپیس دے دیا۔ تو مجھ سے کوئی پوچھے نا اگر کہ سب سے بڑی ٹریجڈی پچھلے پورے سال کی کیا ہوئی ہے، وہ یہ کوئی ہرگز نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں چلے گئے اور اس طرح، عمران خان نے اپنے لیے خود ہی حالات ایسے پیدا کیے۔ توشہ خانہ کیس کوئی ان کے گھر میں جا کے کوئی چوری سے کچھ جا کے چیزیں رکھی تو نہیں گئی تھی نا، ہی یوٹیلائز دوز تھنگس، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو پتہ ہے دشمن جو ہوتا ہے آپ کا وہ آپ کے خلاف کیسز بناتا ہے، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو آپ کی انٹیلیجنس ملک کی ہوتی ہے اس کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ اس نے آڈیو ٹیپس بنانی ہوتی ہیں، اس نے پولیٹیکل، جو میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے یہ رول رہا ہوا ہے ICI کا، کیونکہ 1970 کے الیکشنز کے بعد انہوں نے یہ دیکھ لیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ بھائی انکنٹرولڈ جو ہے نا کنٹرولڈ الیکشنز ہونے چاہیے، ہماری مرضی کے فیصلے ہوں، ہم مینیج کر سکیں، مینیجبل ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے بالکل ہی ان کو وہ دے دیا، اپرچونیٹیز دے دی۔ کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو یہ یونیورسٹی القادری یونیورسٹی ٹرسٹ اور ان چکروں میں پڑھنے کی؟ آپ وزیر اعظم تھے، آپ ایگزیکٹو آرڈر سے ویسے جاری کر دیتے کہ ہاں جی حکومت کے پیسوں سے ایک یونیورسٹی بنے گی، آپ نے ضرور اس کا ٹرسٹی بننا تھا، اپنی بیگم کو ضرور اس کا ٹرسٹی بنانا تھا، آپ اپنے آپ کو نیٹ گزارتے، ان سالوں کے اندر تو بالکل نیٹ گزارتے آپ اپنے آپ کو، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے اپنے لیے راستے خود خراب کیے تھے۔ 200 کیسز جو ہیں ان میں سے ظاہر بات ہے بہت زیادتی پہ مبنی ہے، تو کہاں پر ہم نے وہ بہتری کی طرف جانا تھا کہ بھئی انٹیگریٹ ہوں ملک کے جو مائنورٹیز ہیں اور جو چھوٹے صوبے ہیں اور چھوٹے علاقے ہیں وہ انٹیگریٹ ہوں ملک کے ویژن کے ساتھ، اور ہم لوگ آگے ایز اے نیشن ایز اے قوم آگے بڑھتے، اور فوج جو ہے وہ اپنے پروفیشنل ادارے لمٹس میں رہتی، سویلین جو ہے نا وہ اپنے سپیس کو لے کے اور آگے چلتے، اور کسی طرح سے قانون بہتر ہوتے، مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہم حل کرتے، ہم دوبارہ سے میس میں چلے گئے ہیں۔ اور یہ میں نے 15 سال 20 سال کی کیوں بات کر رہا ہوں، وہی دہشت گردی کے مسائل، اور فوج ادھر انگیج ہو یا کھیتی باڑی کر رہے ہو اپنی، اور فوج نے بھی خوشی خوشی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ سپیس، ظاہری بات ہے وہ کیوں دینا چاہیں گے سپیس کو، یہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ جب اتنا زیادہ پیمپر کیا گیا تھا نا، تو اس ایپیسوڈ کے اندر میں سیاستدانوں کو برا بلا سمجھوں گا، میں ان کو قصوروار سمجھوں گا اس کرنٹ ایپیسوڈ کے اندر، کہ فوج نے اتنی بات کہہ دی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی 27 اکتوبر والی، اس کے بعد سیاستدانوں نے، دونوں سائڈس کے سیاستدانوں نے خود یہ حالات پیدا کیے کہ ہم 15 سے 20 سال دوبارہ پیچھے چلے گئے ہیں، بہت انفارچونیٹ ہے۔ اب دوبارہ پتہ نہیں یہ موقع کب آئے گا کہ سویلینز اپنے آپ کو اسرٹ کر سکیں گے دوبارہ، اور ملک جو ہے وہ ایک پراپر سے کہتے ہیں نا صحیح طرح سے بیٹھے گا اپنی جگہ کے اوپر۔